عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصف شعبان کے بعد روزے رکھنا کیسا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب شعبان کا آدھا مہینہ باقی رہ جائے تو تم روزے نہ رکھو۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ توانائی برقرار رہے، رمضان المبارک میں بندہ چاق و چوبند رہے، قوت و ہمت اور چستی کے ساتھ روزے رکھے اور دیگر عبادات سے لطف اندوز ہو۔ یہ وہ رعایت اور آسانی ہے جو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دی ہے۔ یہ اسلام کے معتدل ہونے کی دلیل ہے۔ ماہ شعبان کے روزوں کی اہمیت و فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینہ کے روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے نہیں رکھتے تھے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ چند دنوں کے علاوہ باقی پورا شعبان روزے رکھتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت و طاقت عطا کی تھی وہ عام آدمی نے کہاں ہے، اور پھر شعبان کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمزوری کا سبب بھی نہیں تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے بھی رکھ لیتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے منع فرمایا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو روحانی قوت زیادہ حاصل تھی۔ عام مسلمان نصف اول شعبان میں روزے رکھ سکتے ہیں۔ نصف ثانی کے بعد روزہ رکھنے سے منع کر دیا گیا ہے، یعنی شعبان کے آخری جو 15 دن ہے نا، تو ان دنوں میں روزہ نہیں رکھا جائے گا تاکہ قوت و طاقت کے ساتھ وہ رمضان المبارک کے فرضی روزوں کو رکھ سکے اور اس کے فضائل حاصل کر سکے۔ استقبال رمضان المبارک کے استقبال کے نام پر 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے پہلے شعبان کی آخری تاریخوں میں 1 یا 2 دن کے روزے نہ رکھے، البتہ اگر کسی کو ان میں روزے رکھنے کی عادت معمول ہو تو وہ ان دنوں کے روزے رکھ لے۔ استقبال رمضان کے لیے شعبان کی آخری تاریخوں میں روزے رکھنا درست نہیں ہے، شریعت میں اس کی ممانعت ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص سوار جمعرات کا روزہ باقاعدگی کے ساتھ رکھتا چلا آ رہا ہے اور شعبان کی آخری تاریخوں میں یہ دن آ جائیں تو وہ پھر ان کا روزہ رکھ لے۔ اگر ایسا نہیں تو پھر روزہ نہ رکھے بلکہ رمضان المبارک کے آغاز کا انتظار کرے، پھر ماہ رمضان کے روزے ایمان احتساب کی نیت سے رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سحری کھایا کرو، اس لیے کہ سحری کھانے میں یقیناً برکت ہے اور سحری کھانے والوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ سحری کھانے میں یہود و نصارہ کی مخالفت۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزوں کے درمیان فرق سحری کا کھانا ہے۔ اس حدیث نے سحری کے کھانے کی اہمیت میں اور اضافہ کر دیا ہے جو اس امت کی خصوصیت اور ترہ امتیاز ہے۔ جہاں سحری کھانا باعث برکت ہے وہاں یہود و نصارہ کی مخالفت بھی۔ ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت میں سحری کا کھانا ضرور تناول کرنا چاہیے، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ پانی کے چند گھونٹ اور کچھ دانے کھجور میسر آ جائے تو اس سے سحری کر لی جائے۔ سحری چھوڑنا خلاف سنت اور یہود و نصارہ کی موافقت ہے۔ ہمیں موافقت کا نہیں بلکہ یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے۔ سحری کھانے سے کب رکنا چاہیے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مؤذن تھے، سیدنا بلال اور سیدنا ابن مکتوم رضی اللہ عنہما۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلال رات کو اذان دیتا ہے، جب تک ابن مکتوم اذان نہ دے اس وقت تک تم کھاؤ پیو۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، ان دونوں کی اذانوں میں وقفہ اتنا ہوتا تھا کہ بلال اترتے اور ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے چڑھ جاتے۔ دور نبوی میں 2 مؤذن الگ الگ طور پر 2 اذانیں دیا کرتے تھے۔ دونوں کے نام متن حدیث میں آ چکے ہیں۔ متن حدیث میں یعنی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلی اذان کا مقصد روزہ دار کو آگاہ کرنا، جبکہ دوسری اذان اس بات کا اعلان کہ اب کھانا پینا بند، گنجائش ختم اور نماز فجر کی تیاری شروع ہے۔ ان دونوں اذانوں میں اتنا وقفہ ضرور ہوتا تھا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا پڑھتے
طلوع فجر کا انتظار کرتے، نیچے اتر کر ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کرتے اور وہ مقررہ جگہ چڑھ کر اذان کہتے تھے۔ آج کل رمضان المبارک میں لمحہ بلمحہ اعلانات کیے جاتے ہیں، گاہے بگاہے وقت بتایا جاتا ہے کہ اب روزہ ختم ہونے میں اتنی دیر باقی ہے، اتنے منٹ باقی ہیں۔ تو یہ سارے غیر شرعی طریقے ہیں، یہ سنت نبوی نہیں ہے، بلکہ حرمین شریفین میں آج بھی اسی سنت پر عمل ہو رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی۔ ہمیں بھی نبوی سنت طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اسی راستہ پر چل کر ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں اور کامیابی پا سکتے ہیں۔ سحری میں تاخیر باعث خیر ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں سحری اپنے اہل و عیال کے ساتھ کھاتا، پھر جلدی کرتا تاکہ نماز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر ادا کروں۔ یعنی وہ سحری آخری وقت میں تناول کیا کرتے تھے، پھر نماز میں جا کر شریک ہوتے۔ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکر یہ ہے جو رات 1 بجے سحری کھا کر بستر کا رخ کر لیتے ہیں۔ سحری کے اختتام اور نماز فجر کے آغاز میں اتنا فاصلہ ہوتا تھا، اس کا اندازہ ہم آنے والی حدیث سے اچھی طرح لگا سکتے ہیں۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے زید بن ثابت سے پوچھا کہ سحری اور اذان میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ 50 آیات کے موافق فاصلہ ہوتا تھا، یعنی جتنے وقت میں 50 آیات تلاوت کی جاتی ہے تو اتنا فاصلہ ہوتا تھا سحری کا۔ مثال کے طور پہ سورہ ملک ہے، وہ 30 آیات پر مشتمل ہے۔ جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو 5 منٹ میں ہو جاتی ہے، 5 سے 6 منٹ میں ہو جاتی ہے، تو کم و بیش یعنی 6-7 منٹ یا 10 منٹ پہلے سحری کر لینی چاہیے۔ اسی طرح اگر 3-4 منٹ پہلے بھی سحری مکمل ہو گئی ہے اور اس کے بعد اذان ہوئی ہے تو روزہ پھر بھی ہو جائے گا۔ روزہ جلد افطار کرنے والے بھلائی پر رہیں گے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے۔ قرآن و سنت پر عمل کر کے انسان دنیا و آخرت کی بھلائیاں حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں بھلائی سے مراد دنیا آخرت کی کامیابی ہے، اور یہ کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری اور وفا شعاری میں ہے۔ جلد افطار کرنے کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ انسان وقت سے پہلے کھانا پینا شروع کر دے، نہیں، بلکہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق وقت مقرر پر روزہ افطار کرے۔ بعض لوگ احتیاط کے نام پر بہت زیادہ تاخیر کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ستارے نکل آتے ہیں۔ ایسا کرنا خلاف سنت ہے۔ یہود و نصارہ سحری میں جلدی اور افطار میں تاخیر کرتے تھے۔ یہی صورتحال آج مسلمانوں کی ہے جو تباہی و بربادی کا سبب ہے۔ چنانچہ سورج غروب ہو جانے کے بعد روزے کو افطار کر لینا چاہیے اور سحری بھی تاخیر میں ہی کرنی چاہیے۔ روزہ افطار کرنے کی دعا بسم اللہ پڑھ کر کھانے پینے کا آغاز کرنا چاہیے، اور پھر یہ دعا پڑھنی چاہیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام افطاری کے وقت پڑھتے تھے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ پیاس دور ہو گئی اور رگیں تر ہو گئیں، اور اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ انسان دن بھر پیاسا رہتا ہے تو رگیں خشک ہو جاتی ہیں اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ گرمی کی شدت زیادہ ہو تو آدمی نیم بے ہوشی میں چلا جاتا ہے، مگر وقت افطار جب وہ پانی یا شربت نوش کرتا ہے تو رگیں تار اور طبیعت تازہ ہو جاتی ہے، اور انسان دن بھر کی اس مزدوری کا اللہ سے اجر کا امیدوار بن جاتا ہے۔ اس دعا کے علاوہ دیگر دعائیں صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، مثلاً اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ روایت ضعیف ہے، لہذا مصنوعی دعاؤں کی بجائے وہ دعا پڑھی جائے جس کی اصل موجود ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ کچھ لوگ یہ دعا ذہب الظمأ وابتلت العروق والی افطاری کے شروع میں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ کرنے کے بعد یہ اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي